امریکہ سے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو نکالنے کے حوالے سے بہت ساری تازہ ترین اپڈیٹس آ گئی ہیں. 3 ایسی ریاستیں ہیں جنہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم بالکل بھی غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو نکالنے میں کوئی مدد نہیں کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ غیر قانونی طور پر لوگ امریکہ سے باہر جائیں. وہ 3 ریاستیں کون ہیں جنہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نئی چیز سامنے آئی ہے کہ ریاست ٹیکساس کے جو حکام ہیں, جو وہاں کے لینڈ کمشنر ہیں ڈان بکنگم, انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے ساتھ 100% چل رہے ہیں کہ جی غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو نکالا جائے. اس حوالے سے ٹیکساس نے حکام نے لیٹر بھی لکھ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہمارے پاس میکسیکو کی بارڈر کے پاس تقریباً 1400 ایکڑ رقبہ موجود ہے, بالکل پلین رقبہ ہے, کھیتی باڑی والا رقبہ ہے. تو ہم آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دینے کے لیے تیار ہے. آپ وہاں پر ڈیٹینشن سینٹرز بنا لیں جہاں پر آپ ان لوگوں کو رکھیں گے جن کو ملک بھر سے اریسٹ کیا جائے گا, گرفتار کیا جائے گا, پکڑا جائے گا اور حفاظتی سینٹر میں رکھا جائے گا. تو حفاظتی سینٹر بھی بڑے چاہیے, بڑے بڑے, اور جن میں لاکھوں افراد جمع ہو سکے. تو یہ جو 1400 ایکڑ رقبہ ہے نا, یہاں پر آپ ڈیٹینشن سینٹر بنائیں, حفاظتی مراکز بنائیں اور یہاں پر لوگوں کو رکھیں. اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتاتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ جو ریاستیں نا 3 امریکہ کی جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے, جن کے ڈیموکریٹک گورنرز ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے ساتھ ایگری نہیں کرتے کہ جو لوگ غیر قانونی طور پر عرصہ دراز سے امریکہ میں موجود ہیں ان کو نکال دیں. یہ ریاست ہے جناب نیو میکسیکو, کیلیفورنیا اور ایریزونا. ان 3 ریاستوں کے جو گورنرز ہیں انہوں نے یہ تو اعلان کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے پر قائم رہتے ہیں کہ نہیں. لیکن فی الحال ان ریاستوں میں رہنے والے جو امریکی انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ کافی تھوڑے, ان میں ایک جان سی آ گئی ہے, ایک جو بے یقینی سی صورتحال تھی وہ جناب تھوڑی سی ان کی کم ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیکسس والے ہیں یہ جناب پوری طرح کوشش ہے ان کی کہ پورا امریکہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد سے خالی ہو جائے, خواہ اس کے لیے جتنی بھی پیسے لگے, جتنی بھی انرجی لگے, جتنا بھی انفراسٹرکچر استعمال ہو, ان کو نکال دیا جائے. ڈونلڈ ٹرمپ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اپنی انتخابی مہم کے دوران اکثر یہ کہہ چکے ہیں کہ میرا پہلا کام یہ ہوگا جو غیر قانونی طور پر تارکین وطن ہے ان کو ملک بدر کیا جائے, جبری ملک بدر کیا جائے جیسے بھی ہے. اس حوالے سے انہوں نے کافی بجٹ جو ہے نا اس کا بھی اعلان کیا تھا کہ ہمیں بہت زیادہ بجٹ چاہیے, اس کے لیے ہم آرمی کو بھی استعمال کریں گے, کوسٹ گارڈ استعمال کیے جائیں گے, لوگوں کو بیرون ملک یعنی کہ ان کے اپنے وطنوں میں بھیجنے کے لیے چارٹرڈ طیارے استعمال کیے جائیں گے, اور ساتھ ساتھ آرمی کے طیارے بھی استعمال کیے جائیں گے. 10 لاکھ لوگ ہر سال امریکہ سے ان کے وطنوں میں بھیجے جائیں گے. تو اب جو یہ رقبہ ہے 1400 ایکڑ جو کہ ٹیکسس کے حکام نے خط لکھ دیا ہے آن لائن, فلوریڈا میں امریکی جو نو منتخب صدر ہیں جنہوں نے ابھی حلف اٹھانا ہے, اور اس کے بعد پھر جناب ان کو آلریڈی خط لکھ دیا ہے کہ جی رقبہ ہمارے پاس موجود ہے, آپ جو ہی حلف لیتے ہیں, اقتدار سنبھالتے ہیں, تو یہاں پر فوری طور پر تعمیرات کا آغاز کر دیں, ہم آپ کو یہ رقبہ آفر کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے جو بائیڈن کی حکومت تھی انہوں نے جو امیگرینٹس ہیں نا اس کے حوالے سے کبھی کوئی سخت پالیسی نہیں اپنائی, کبھی کوئی سخت بیان نہیں دیا, کبھی بارڈروں پہ سختی نہیں کی. لوگ میکسیکو سے, کینیڈا سے اور جو دوسرے ایریاز ہیں خواہ پناما کے جنگلوں سے ہوتے ہوئے امریکہ میں داخل ہو رہے تھے. نارمل کاروائی تھی, لوگ پولیس کی, فوج کی, ان کو روکتے تھے لیکن ان کو منع نہیں کیا جاتا تھا, زبردستی سٹاپ نہیں کیا جاتا تھا. تو اب جو امریکہ میں ہے نا وہ سب سے زیادہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں نا وہ ہے میکسیکو کے, میکسیکو بالکل ساتھ ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ میکسیکو کے جو لوگ ہیں وہی ان کی تعداد 10 لاکھ سے زائد ہے. تیسرے نمبر پر بھارت کے شہری ہیں, تیسرے نمبر پر بھارتی 7.5 لاکھ سے زائد بھارتی شہری ہیں جو غیر قانونی طور پر امریکہ کے مختلف ریاستوں میں روزی روٹی کی تلاش میں عرصہ دراز سے مقیم ہے. پاکستانی جو ہے نا وہ ان کا نمبر بہت پیچھے جا کے آتا ہے. اب جناب لیٹسٹ اپڈیٹس کہ جی کچھ ریاستیں ایسی ہیں کہ انہوں نے آہستہ آہستہ اب اس بات کا کھل کر اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو لوگ انلیگل رہ رہے ہیں اگر وہ کرمنل نہیں, یہ بات ذرا سننے والی ہے. 2 رائے پائی جا رہی ہیں, ایک تو یہ پائی جا رہی ہے نا کہ جو ان کے پاس کاغذ نہیں ہے, ویزا نہیں ہے اور وہ رہ رہے ہیں. دوسرے وہ ہیں کہ جن کے پاس کاغذ ویزا نہیں ہے لیکن ساتھ کرائم بھی کرتے ہیں, جرائم کرتے ہیں اور ان پر مقدمات ہیں یا وہ جیلوں میں ہیں. تو ان میں فرق ہے. تو اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی ایسے لوگ جو وہاں پر فساد دنگا کرتے ہیں خواہ اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے ان کو نکالا جائے, یا وہ جہاں کے جو قانون ہیں امریکہ کے ان کو فالو نہیں کرتے, ان پہ کوئی چارجز ہیں
ان کو نکالا جائے، لیکن جو بیچارے مسکین روزی روٹی میں لگے ہوئے ہیں، جابز کرتے ہیں اور جیسے کیسے اپنے اور فیملی کا پیٹ پالتے ہیں، ان کو جو ہے نا جبری ملک بدر نہ کیا جائے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ سے ایسی امید نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی جو لوگ کام کرتے بس کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ووٹ ہی اسی بنیاد پر لیے ہیں، ان کی جیت کا دار و مدار یہی ہے، کیونکہ لوگ چاہتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے اور جو انلیگل امیگرینٹس ان کو نکالے۔ ابھی پکڑا تو نہیں کسی کو گیا، نہ ہی پکڑنے کا آغاز ہوا ہے، لیکن اس کی پلاننگ جاری ہے، کیونکہ کوئی بھی کام جب کرنا ہوتا ہے نا اس کی پلاننگ ہوتی ہے، فریم ورک اس کا تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہی اقتدار سنبھال لیا، چارج سنبھال لیا، تو انہوں نے کچھ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے فوری فیصلے کرنے ہیں۔ فوری فیصلے ان میں یہ بھی ایک جو نا فیصلہ یہ بھی متوقع ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ کریں گے کہ ملک بھر میں جو ہے نا وہ بارڈر سیل کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں نا ان کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جائیں، ریسٹورنٹس پہ، کار واش پہ، ویئر ہاؤسز پہ، کھیتی باڑی کرتے ہوئے جو لوگ دور دراز کے کنٹری سائڈ ایریاز میں رہتے ہیں ان کو بھی پکڑا جائے۔ اب پکڑیں گے، اس کے بعد ساتھ ہی جناب ان کو ڈاکومنٹیشن کی تیاری ہوتی ہے، وہ کر کے تو ان کے ملکوں میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو ہماری دیسی کمیونٹی ہے، خواہ وہ پاکستان سے ہے، انڈیا سے ہے، یا ایون افغانستان سے ہے، ایران سے ہے، عراق سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، یا وہ نائجیرین جو دوسرے افریقن کنٹری وہاں سے ہے، یا ایون کہ میکسیکو سے ہے، سارے پریشان ہیں۔ اور آف کورس پریشان ہونے کی بات ہے بھی، کیونکہ بڑی بڑی مشکلات کے باعث، بڑی بڑی مشکلات کاٹنے کے بعد یہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں، اور ایک آس امید کے ساتھ کہ ایک نہ ایک دن ہمارے کاغذ بن جائیں گے۔ بہت سارے ایسے بچے بھی وہاں پہ موجود ہیں جو ایسے باپ یا ایسی ماں کی اولاد ہیں کہ جن کے پیپرز نہیں ہیں۔ تو اب جو نئی حکمت عملی بن رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جو ان بچوں کو حق دیا جائے گا کہ اگر وہ امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں تو اکیلے رہیں، ان کی جو پیرنٹس ہیں ان کے کاغذ نہیں ہیں تو ان کو ڈیپورٹ ہونا ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس حوالے سے انسانی حقوق کی تنظیمیں انہوں نے بھی اب آہستہ آہستہ سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ان کا بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی کام جبری طریقے سے نہ کیا جائے، ہر چیز کا پراپر ایسا حال تلاش کیا جائے کہ کسی کا جانی مالی نقصان نہ ہو۔ لیکن ٹرمپ صاحب جو بھی کرتے ہیں، جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی بھگتنا پڑے، خواہ اس کا رزلٹ کیا ہو وہ کر گزرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹ امریکہ میں انتخابات ہو گئے وہ اب جناب بات ٹھنڈی ہو گئی، لیکن امریکہ آج بھی اگر شاہ سرخیوں میں ہے تو اس میں یہی بات ہے کہ وہاں پر انلیگل امیگرینٹس کے جو جبری بدخلی ہے اس کے حوالے سے جو اس وقت امریکہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ آپ یہ جو میں آپ کو خبریں بتاتا ہوں نا، اس کی اگر آپ ویریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ لکھ لیا کریں کہ جی انلیگل امیگرینٹس یو ایس اے، جسٹ اس طرح کی 2-3 چیزیں گوگل میں لکھا کریں، اور یہ جو آپ کو ساتھ میں جو ڈیٹا شیئر کرتا ہوں اتھینٹسٹی کرنے کے لیے آپ یہ گوگل سے چیک کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم یہ جو ویڈیو بناتے ہیں یہ بس ویوز حاصل کرنے کے لیے نہیں بناتے، بڑی مشکل ہوتی ہے ویڈیوز بناتے ہوئے، کیونکہ پوری جو ویب سائٹس ہیں، پورے جو ڈیٹا ہیں ہوم آفس کے، پولیس کے، سارے ان سے انفارمیشن لے کے پھر آپ تک یہ انفارمیشن پہنچائی جاتی ہے تاکہ کوئی غلط چیز آپ تک نہ پہنچے۔ یہ تھی اب تک کے لیے تازہ ترین۔ دیکھتے رہیے مسٹر بیگ، اورنگزیب بیگ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔